ناول 4 ایپیسوڈ نمبر 62۔ جیسے ایگزیکٹ اسی جگہ آئی تھی تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، ہر طرف اندھیرا تھا۔ بارش کی گرتی بوندیں ایک الگ شور برپا لیے تھے۔ اس اندھیرے میں وہ مکمل بھیگ چکی تھی۔ کچھ پل کو وہاں کھڑے رہنے کے بعد جب وہ واپس جانے کو موڑے تو پیچھے سے آتی آواز نے اسے سکون بخشنے کے بجائے شرمندگی میں مبتلا کر دیا تھا۔ کیا آپ کچھ بھول گئی تھی ڈاکٹر انوشا؟ پین کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے ہوئے مسکراتے ہوئے سامنے آئے تھے۔ جب وہ دیر سے وہیں گھوم رہے تھے، بھیگ رہے تھے آج، اور مجھے لگا تھا تم کبھی نہیں آؤ گی۔ سیریسلی، اتنی سیریس سچویشن میں بھی آپ کو مذاق سوچ رہا ہے؟ وہ غصہ کرنا چاہتی تھی مگر بہاج کو بیگی دیکھ کر وہ سب کے الفاظ بھی نرمی سے بول رہے تھے۔ میں اپنی فیملی میں، دوستوں میں، رشتے داروں میں اپنی سستی سنگیت کی وجہ سے مشہور ہوں ڈاکٹر انوشا۔ شرٹ کی سلیو فلٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنا کوٹ جب اپنے قدموں کے پاس رکھا تھا، انوشا نے نکیلے کوٹ کو اٹھا کر پکڑ لیا تھا۔ اوکے، مان لیتے ہیں، مگر کون سا سنجیدہ شخص اتنی تیز طوفانی بارش میں اس طرح ایسے سمندر کنارے کھڑا رہتا ہے؟ ویل اٹس یور فالٹ ڈاکٹر۔ سلیو نال کرنے کے بعد انہوں نے انگلی دکھائی تھی انوشا کو۔ مائی فالٹ؟ سیریسلی؟ یس سیریسلی۔ تم غصے میں ایسے آگ بگولا ہو کر بھاگ گئی یہاں سے، یہ بھی بھول گئی تم مجھے یہاں اس انجان جگہ پر لائی تھی انوشا۔ میں تمہارے قدموں کے نشان فالو کرتے آیا تھا، تمہیں فالو کرتے آیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اور گلٹ میں چلی گئی تھی۔ آئی ایم سوری، میرا سامان گاڑی میں چلا گیا تھا، اور جو کرنٹ پاکستانی کرنسی تھی وہ تو ٹیکسی والے کو دے دی تھی، اور موبائل فون یہ بیکر بند ہو چکا تھا۔ اور پلیز آپ مجھے اس طرح شرمندہ نہ کریں، میری ساتھ چلیں۔ آپ کب سے بارش میں بھیگ رہے ہیں، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس نے نظر چڑھاتے ہوئے یہاں وہاں دیکھنا شروع کر دیا تھا مگر پروفیسر صاحب انجوائے کر رہے تھے۔ انوشا کا یہ ڈسکمفرٹ، ان کی نظریں اس نے بھیگے ہوئے دودھ پر ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے اس سے پہلے نہ دیکھا ہو، اور وہ خود کو بہت کنٹرول کرنے کی کوشش میں تھے۔ اپنی نظریں صرف انوشا کی آنکھ پر رکھنا چاہتے تھے، اس بھیگے ہوئے وجود پر نہیں۔ کچھ تو وہ بھیگتی ہے بارش میں، کچھ ہوا بھی اسے سنوارتی ہے۔ پروفیسر صاحب، وہ انہیں اپنی گاڑی تک تو لے گئی تھی مگر جیسے ہی اس نے خود سے دروازہ اوپن کیا اور فہاش کو اندر بیٹھنے کی کوشش کی تھی، وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہو گئے تھے جیسے کوئی کرنٹ لگ گیا ہو۔ پلیز ڈونٹ ٹچ می انوشا، دیر از سم تھنگ ان یور ٹچ۔ انوشا کے گال لال ہونے شروع ہو گئے تھے۔ فہد وہاں اپنی فیلنگ ایسے بتا رہے تھے، اینڈ میری ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے۔ آئی تھنک میں سروائیو نہیں کر پاؤں گا ڈاکٹر، اتنی ایکسپینسو گاڑی خراب ہو جائے گی، میرے سر سے فاؤنٹ لے کر پار تک گیلا ہو گیا ہوں میں۔ پروفیسر انف، آپ کو نہیں لگتا آپ کچھ زیادہ ہی بول رہی ہیں؟ کم سیٹ۔ زبردستی انوشا نے انہیں سیٹ پر بٹھا دیا تھا۔ وہ جتنی گاڑی لائی تھی واپسی کی اسپیڈ اتنی تیز نہیں تھی، ویسے آپ کو اس طرح باہر اس پہر نہیں آنا چاہیے تھا، اس گاؤن میں اور سلیپرس میں۔ آج چہرے پر مسکان دیکھ کر اس نے سڈنلی بریک لگا دی تھی۔ ٹیز کر رہے ہیں؟ آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے مسٹر، ورنہ پوری رات اس بارش میں گزارتے۔ ویل ڈاکٹر، آپ کو احسان نہیں کر رہی، آپ کو فرض ہے مرتے ہوئے کی جان بچانا۔ ٹو چیزی لینڈس پروفیسر۔ وہ دونوں ہی بچوں کی طرح لڑتے ہوئے چپ ہوئے تھے اور پھر ایک ساتھ ہنسنا بھی شروع ہو گئے تھے۔ اٹلی، وہ آج میری میٹنگ تھی اس لیے، پر آج میں نے پہلے بھی تم سے کچھ نہیں کہا تھا۔ تمہاری نانی، دادی، پردانی سب یہی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی بدمستی ہو، پر تم جو کر رہے ہو سبیہ کے ساتھ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مام، میں نے کیا کر دیا؟ سبیہ نے شکایت لگائی۔ فرحاد نے اپنا آفس بیک سائڈ پر رکھ دیا تھا جہاں سے یہ خاموشی سے بیٹھے تھے۔ اس نے شکایتیں ہی لگائی، ہم اندھے نہیں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اس گھر کی بہو کیسے تمہارے غصے کو برداشت کر رہی ہے۔ فرحاد، وہ میں نے کیا کر دیا ہے ایسا؟ اگر ہم دونوں کے درمیان کچھ ایسا ہو بھی رہا ہے تو نجی معاملہ ہے۔ آئی ایم سوری۔ وہ جانے کو تھا، رو گئی۔ دیکھ رہے ہیں سہیب، نجی معاملہ ہو کیا؟ ڈیڈ آپ تو جانتے ہیں کہ… سہیب صاحب نے روک دیا تھا اپنے ہاتھ کے اشارے سے فرحاد کو۔ میں شاید تمہیں نہیں جانتا فرحاد، تم وہ تھے جس نے اس شادی کے لیے سب کو منایا، یہاں تک کہ ایک ایک چیز کی شاپنگ تم نے کی، انوشا کے ساتھ جا کر، اپنی ماں کے ساتھ جا کر۔ فرحاد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے سمت کیا تھا انہوں نے۔ ابو پلیز۔ اپنے موم ریپ پہ فرحاد امی ابو اس وقت کہتا تھا جب وہ خود بھی بہت ڈپریس ہوتا تھا۔ وہ دونوں یہ بات جانتے تھے، اور ابھی پھر ابو لفظ سننے کے بعد سہیب صاحب نے فرحاد کو اپنے گلے سے لگایا تھا۔ ہم دونوں تمہیں اور پریشان نہیں کریں گے فرحاد، مگر اب تمہیں اپنے گھر کو سنبھالنا ہے۔ ماضی چلا گیا ہے، مستقبل کو برباد نہ کرو پلیز۔ فرحاد اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، اپنا بیگ اٹھائے۔ سہیب ڈیٹس اٹ، آپ نے یہ سمجھایا، آپ نے تو جانے دیا، ہماری بیٹی کو آئینہ نہیں دکھایا کہ وہ کیا زیادتی کر رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ۔ یہاں ہمیں ساتھ بیٹھو بیگم، فرحاد میرا بیٹا ہے، مگر انوشا کا بیٹا ہم سے پہلے کا ہے۔ انوشا سے بات کر وہ ہینڈل کر لے گی۔ سمیہ بہت اچھی بچی ہے۔ انوشا ضرور فرحاد کی آنکھیں کھولے گی۔ یہاں وہ سمیہ کی تعریفوں کی پول باندھ رہے تھے، وہاں سمیہ کال پر مصروف تھی۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے صحیح کہا تھا امبر کو، میں نے ویسے ہی کیا۔
فرحات کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، اب ایسے ہی کرو گی، دیکھ لیجیے گا۔ اور دروازہ کھلنے پر سمیحہ نے فون بھی جلدی سے بند کر دیا تھا۔ فون کیوں بند کر دیا؟ برائیاں ختم ہو گئی ہیں کرنے کو، وہ تو بعد میں آ جاؤں گا، تم جشن منا لو میری فیملی کو میرے خلاف کرنے کا۔ فرحات پر غور سے، کیا ہو گیا ہے؟ قصور کیا ہے میرا؟ آپ کی 100 سال خالہ کے ساتھ ذرا سے بدتمیزی کر دی، یہ حال کر رہے ہیں آپ میرا اور ہماری شادی کا؟ ایک لفظ نہیں خالہ کے خلاف، فرحات نے تیش میں کہا تھا۔ کہوں گی کیا کر لیں گے؟ آپ سمجھ آئی ہے کہ ان کا گھر کیوں نہ بس سکا، پر اب وہ آپ کا گھر بھی بسنے نہیں دیں گی۔ فرحات کا ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ فرحات اپنی گال پر ہاتھ رکھ کر بے یقینی سے کہا تھا فرحات بھی اتنا ہی شوق کھڑا تھا وہاں اس وقت۔ او، آپ تو مجھے کہہ رہی تھی آپ کا گھر تو، آپ ڈاکٹر ہی ہیں نا؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک سادہ سی ڈاکٹر کا گھر اتنا ایکسپینسو؟ فحاش نے گاڑی سے باہر نکل کر کہا تھا۔ میں وہاں سرجن ہوں اور وہاں نوکری نہیں کرتی، وہ ہاسپٹل میرا ہے۔ ناؤ کم ان، بارش میں اور بھیگیں گے تو بخار ہو جائے گا۔ ہاں مجھے نہیں ہوتا بخار، میں تو، اور ان کی چینک آ گئی تھی، وہ بات کرتے کرتے رک گئے تھے۔ وہ تو نظر آ رہا ہے۔ السلام علیکم میڈم، بہت خوشی ہوئی آج آپ کو دیکھ کر۔ آپ رکیں گی یا کچھ لینے آئی ہیں؟ گارڈ نے دروازہ کھول کر پوچھا تھا۔ رکیں گے ہم، آپ سستانہ کو بلا دیں گے۔ جی بالکل، آپ اندر چلے۔ فحاش سے جیسے ہی سامنے کھڑے ہوئے تھے، گارڈ نے انوشا کو دیکھنے کے بعد پھر فحاش کو دیکھا تھا۔ کہیں تمہارے گھر والوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو مجھے کسی ہوٹل میں چھوڑ دیتے۔ یہ میرا اپارٹمنٹ ہے جس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا، سوائے احلام کا نام لیتے لیتے ہوئے رکی تھی۔ اوہ، یہ شوق پر شوق مل رہا تھا آج۔ اس گھر میں احلام کے سوا وہ کسی کے ساتھ کبھی نہیں آئی تھی، ابیحہ کے ساتھ بھی نہیں۔ جی اندر چلیں۔ انوشا گھر سے اندر داخل تھی، ملازم کی نظر مسلسل انوشا پر تھی۔ اب تو گاؤن بھی سیکنڈ اسکن بن گیا تھا، اس قدر بھیگا ہوا تھا۔ اپنا کوٹ انوشا کے کندھے پر ڈال دیا تھا فحاش نے۔ انوشا سے پہلے گر کی طرف بڑھے تھے ملازم کو غصے سے دیکھ کر۔ وہ اسٹوڈنٹ مان گئی ہے سر، آپ کا کم ہو جائے گا، پر پیسے فحاش کو ریڈیوس کر لی تھی، ایسا اس کا کہنا ہے۔ میں نے سنا ہے وہ ابھی کہیں گیا ہوا ہے، جیسے ہی واپس آئے گا یہ کام فائنل کرو، پیسے اس سے بھی ڈبل لوں گا، بس یہ کام پوری رازداری کے ساتھ ہو جانا چاہیے۔ جی بہتر سر۔ احلام نے فون رکھ دیا تھا اور ڈرنک کرنے کے بعد وہ گلاس بھی رکھ دیا تھا اور خود اس کرسی پر بیٹھا کر انہوں نے واپسی اسی فوٹو کو دیکھنا شروع کر دیا تھا جس کے آگے وہ شام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ انوشا، فحاش کی کوئی جگہ نہیں ہے، تم اصرار سے شادی کرو گی اور پھر وہ تمہیں طلاق دے گا، یہی پلاننگ تھی۔ میں کسی یوز لیس پروفیسر کو موقع نہیں دوں گا ہمارے درمیان۔ میں جان گیا ہوں اس 2% کے پروفیسر کے ارادے، وہ رشتے دار نہ ہوتا تو آج زندہ نہ چھوڑتا اسے۔ فحاش، او شٹ، آئی ایم سوری۔ انوشا نے روم کا دروازہ بند کر دیا تھا شاٹیاس فحاش کو دیکھنے کے بعد۔ اٹس اوکے، میں نے کپڑے پہن لیے ہیں۔ تھینکس، بس یہ بتا دیں کہ یہ کسی کے یوزیبل تو نہیں؟ مجھے اترن پسند نہیں ہے کسی کی۔ انوشا نے اگین دروازہ کھولا تھا۔ یہ اترن نہیں ہے، ابھی پیکنگ سے نکال کر آپ کو دیے، اور اترن کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی پروفیسر صاحب۔ فریش ہو کر نیچے آ جائیے گا۔ ڈنر؟ اس سے زیادہ کیا فریش ہونا، میں نے 4 گھنٹے سے بارش میں فریش ہو رہا ہوں، مجھے تو بس کھانا دیجیے۔ وہ کہتے کہتے پاس سے گزر گئے تھے۔ انوشا کا منہ کھلے کر کھلا رہ گیا تھا۔ وہ واپس روم میں انٹر ہوئی تھی، فحاش کے کپڑے دیکھ کر اس لیے ملازمہ کو آواز دینا چاہی تھی، مگر پھر خود ہی ان کپڑوں کو اٹھائے روم سے باہر چلی گئی تھی۔ اسموکنگ از انجیریس ٹو ہیلتھ ڈاکٹر انوشا۔ میں ٹھہری عورت ساتھ، میرے تو کردار کے لیے بھی خطرناک ہے۔ ہاں میں ایسا کچھ نہیں کہنے والا تھا، نہ سوچا میں نے۔ بارش کے بعد کا ماحول کچھ ایسا تھا کہ باہر لاؤنج میں وہ اکیلی بیٹھی تھی کہ فحاش سامنے والی کرسی پر آ کے بیٹھ گئے تھے۔ سوندر مٹی کی خوشبو اور ان سبز پتوں کا تیز آواز سے بکھر جانا انوشا کو راحت بخش رہا تھا۔ وہ اپنی دنیا میں مگن تھی جب فحاش نے بات شروع کی۔ کچھ تو تھا شخص میں کہ اپنی اسموکنگ کی اس برائی کو وہ چھپا نہیں رہی تھی، نشان محسوس کر رہی تھی۔ یو نو واٹ، آپ فرسٹ سے جنہیں پتہ ہے کہ میں اس سگار پی رہی ہوں۔ یو مین ٹو سے میں وہ خاص ہوں جسے آپ کو وہ راز پتہ جو کسی کو نہیں پتا۔ انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا اس سلگتے سگار کو پکڑنے کے لیے۔ ہاں، سامنے باکس پڑا ہوا ہے پروفیسر، آپ ہر بار تو اتنے خوش نصیب نہیں ہو سکتے نا۔ وہ ہنستے میں اٹھی تھی کہ یہ فیل محسوس کر رہی تھی وہ آج سے زیادہ۔ اوکے، ویسے میں بہت سالوں کے بعد اس رات کے بعد یہ سگار پینے کی کوشش کی تھی، مگر انوشا نے سرگوشی کی تھی۔ تو آج اٹھ کے آہستہ سے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تھے ان کے۔ پورا باکس ختم کر دیا مگر اس سگار کا لطف نہیں ملا جو اس رات اس سگار میں تھا۔ انہوں نے ہلکی آواز میں کہا تھا، انوشا کچھ کہے بنا اندر جانے کو تھی جب فحاش نے پھر سے مخاطب کیا تھا انہیں۔ ایٹ لیسٹ اب تو جواب دیتے، کل وہی انتظار کرو، آپ کا آئیں گی، آپ ضد نہیں چھوڑیں گے۔ پہلی بار اتنا ضدی ہوا ہوں میں، ورنہ میں رکتا نہیں ہوں، ابھی تک یہی کرتا آیا ہوں انوشا، چلتا آیا ہوں میں۔ اب کہیں جا کر راحت ملی تو سوچ رہا ہوں کہ رک جاؤں، ذرا سانس لے لو سکون کا۔
अनुषा ट्रस्ट से बड़ी थी। पार्स की बात सुनकर उसका सिगार नीचे गिर गया था। उसके लिए वो लम्हा रुक गया था। वो चलती ठंडी हवा और सूखी मिट्टी की खुशबू, वो सबज लगने दरख्तों के पत्तों की शोर करती आवाज़ें, वो इस कदर खो गई थी पहाड़ की आंखों में। मैं इनकार नहीं करूँगी, आप और ज़िद्दी हो जाएंगे, ज़िद जुनून बन जाएगा और फिर दोस्ती को छोड़कर कहीं किसी और रिश्ते के लिए ना वापस आ जाए। सो मुझे ये दोस्ती तक ही मंजूर है, पर आजकल उसी वक्त मैं इंतज़ार करूँगा डॉक्टर अनुषा। अनुषा के जाने के बाद उन्होंने उस जगह आकर वो सिगार उठा लिया था। दोस्ती फिर जुनून। मैं ना दोस्ती में अटकूँगा, ना जुनून में बगावत करूँगा। मैं महरम रिश्ता बनाऊँगा और एहतराम करूँगा। चाहते तुझे तमाम दूँगा, महरम बनाकर जब अपना लूँगा।